بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے دو اہم احادیث لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے مکہ مکرمہ کی حرمت اور علم کو محفوظ کرنے کی اہمیت کے بارے میں درس دیتی ہیں۔ ان احادیث کو سنیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ قبیلہ خزاع کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہیں اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شیخ کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ لیں۔ اتنے میں ایک یمنا آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا، یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اصغر یعنی اصغر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر، اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر اصغر یعنی کہ اصغر کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی عظمت اور اس کے حرام ہونے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ مکہ کا تقدس صرف فتح مکہ کے دن تھوڑے وقت کے لیے توڑا گیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وہی حرمت لوٹ آئی جو ہمیشہ سے تھی۔ یہاں مکہ میں خون بہانے، درخت کاٹنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ مکہ کی حرمت کا درس ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کرتی چلوں۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبع کی مطابق کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے تھے، کیونکہ وہ احادیث کو لکھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابت یعنی لکھنا کتنا اہم تھا۔ یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو چیز علم کے لیے اہم ہو اسے محفوظ کرنا چاہیے تاکہ وہ نسل در نسل منتقل ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ احادیث اور ان کی وضاحت سمجھ آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اسلامی علم سے مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔